الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بین ید الساعۃ تسلیم الخاصہ وفشو التجارہ حتی تعین المرأة زوجها على التجارة وتقطع الارحام وشہادت الزور وکتمان شہادت الحق وظہور القلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ معزز سامعین اکرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، گزشتہ 8 مجلسوں سے 8 نشستوں سے ہم علامات قیامت کی نشانیوں کو گوش گزار کر رہے ہیں۔ یہ ہماری 9ویں نشست ہے۔ علامت قیامت کو گوش گزار کرنے کی قسط نمبر 9 ہے۔ پہلے زمانے میں کتابت اور کتب کی نشر و اشاعت نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی اکثریت لکھنے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس زمانے میں خبر دے دی تھی کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ قلم، کتب اور کتابت کی کثرت ہو جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ صرف خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا، تجارت بہت پھیل جائے گی، حتیٰ کہ عورت اپنے خاوند کی تجارت میں اس کی مددگار بنے گی، قطع رحمی کی جائے گی، جھوٹی گواہی دی جائے گی، سچی شہادت چھپائی جائے گی اور قلم کا ظہور ہوگا۔ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 407۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے الفاظ قلم کا ظہور ہوگا سے شاید یہ مراد ہے کہ کتابت اور کتب کی کثرت ہو جائے گی اور وسیع پیمانے پر ان کی نشر و اشاعت ہوگی، حتیٰ کہ طباعت، تصویر سازی اور نشر و اشاعت کے جدید وسائل کی کثرت کے باعث لوگوں کی اکثریت آسانی سے ان تک رسانی حاصل کر لے گی، مگر اس سب کچھ کے باوجود لوگوں میں امور شریعت و دین کے بارے میں جہالت زیادہ ہوتی چلی جائے گی۔ اسی کی تائید اس حدیث پاک سے بھی ہوتی ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، جہالت پھیل جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے، عورتیں زیادہ ہو جائیں گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کے لیے صرف ایک نگراں مرد ہوگا۔ صحیح البخاری حدیث نمبر 6808، صحیح مسلم کتاب العلم حدیث نمبر 2671۔ دیکھ رہے ہیں آپ ہمارے زمانے میں کتنی کثرت سے چیزیں ٹائپ کر کے، لکھ کر ایک دوسروں تک پہنچائی جا رہی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں میسج کیا جا رہا ہے۔ میسج کی کتنی کثرت ہو گئی، کتابت کی کتنی کثرت ہو گئی، علم کتنی فراوانی سے آنن فانن
پہنچایا جا رہا ہے، دستیاب ہو رہا ہے، وہاں تک رسانی بآسانی ہو رہی ہے۔ آپ چاہے جس کتب کو، جس کتاب کو، جس حدیث کو اپنے موبائل پر سرچ کرو، آپ کو فوراً وہ مل جائے گی۔ اتنی آسانی سے علم مل رہا ہے، کتابوں تک اور بڑی بڑی کتابوں تک آسانی سے رسائی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حالت کم نہیں ہو رہی ہے۔ کیا علامت قیامت میں سے ہے؟ ایک اور نشانی کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے۔ زبان سے مال کمانا اور گفتگو پر فخر کرنا۔ اگر جائز طریقوں سے آدمی دنیا کا مال کمائے یا شرعی طریقوں سے دنیا حاصل کرے تو اس میں عیب والی کوئی بات نہیں۔ مال کمانے کا یہ بھی شرعی طریقہ ہے کہ آدمی بیان و کلام اور دلیل کے ذریعے سے روزی کمائے، جس طرح کے وکلا جو حق گوئی اور راستی سے کام لیتے ہیں، اور اساتذہ وغیرہ، چونکہ ان حضرات کی روزی کا زیادہ اعتماد گفتگو ہی پر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو چیز مذموم ہے، بری ہے، وہ یہ ہے کہ انسان چرب رسانی کے ذریعے دنیا کمائے، یا تو کسی غیر مستحق شخص کی ناجائز تعریف اور خوشامد کر کے، یا پھر خرید و فروخت میں جھوٹی قسم کھا کر یا غلط بیانی کر کے مال اکٹھا کرے۔ زبان کے ناجائز استعمال کے اس طرح کے جتنے بھی طریقے ہیں سب ممنوع و ناجائز ہیں۔ حضرت عمر بن سعد اپنے والد حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی کام تھا ان کو، اب وہ گئے، والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے، لیکن اپنا مقصد بیان کرنے سے پہلے انہوں نے فصاحت و بلاغت سے لبریز کچھ ایسی خوشنما گفتگو کی جس طرح کے لوگ اپنی مقصد برآوری کے لیے کیا کرتے ہیں۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبل ازیں ان سے ایسی شاندار گفتگو کبھی نہ سنی تھی۔ بیٹا جب اپنی بات کہہ چکا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا ہوئے، جی بیٹا تم نے اپنی بات مکمل کر لی؟ اس نے کہا جی ہاں، مجھے جو عرض کرنی تھی کر چکا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب سے میں نے تمہاری یہ گفتگو سنی ہے تم اپنے مقصد سے زیادہ دور ہو گئے ہو، اور میں تم سے اس قدر متنفر کبھی نہ تھا جس قدر آج ہوا ہوں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، لا تقوم الساعة حتى يخرج قوم يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقرة من الأرض۔ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک ایک ایسی قوم ظاہر نہ ہو جائے جو اپنی زبانوں سے اس طرح کھائے گی جس طرح گائے زمین سے کھاتی ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 حدیث نمبر 184۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قرب قیامت برے لوگ بلند کر دیے جائیں گے، قرب قیامت برے لوگ بلند کر دیے جائیں گے، اچھے لوگ پست کر دیے جائیں گے، گفتگو کی کثرت ہو جائے گی، جبکہ عمل روک دیا جائے گا، یعنی عمل نہیں ہوگا، اور لوگوں کو مصنعات پڑھائی جائے گی، اور کوئی بھی اسے برا نہیں سمجھے گا۔ پوچھا گیا یہ مصنعات کیا ہے، کیا چیز ہے؟ فرمایا جو کچھ اللہ کی کتاب کے سوا لکھا جائے۔ مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 544۔ دیکھیے آپ،
چرب لسانی کی کثرت کتنی زیادہ ہمارے اپنے وقت میں ہو گئی ہے کہ آدمی جب بول رہا ہے تو بے لگام بول رہا ہے، بے فائدہ بول رہا ہے۔ ایک اور علامت کی طرف نشاندہی کی جا رہی ہے، قرآن کے سوا دیگر کتب کی کثرت کی اشاعت۔ یہ بھی علامت قیامت میں سے ہے کہ لوگوں میں اللہ کی کتاب سے زیادہ ایسی غیر دینی کتب کی خریداری کا رجحان زیادہ ہو جائے گا جنہیں مکتبات تیار کرتے ہیں، شائع کرتے اور فروخت کرتے ہیں۔ حدیث سابق سے اس بات کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں یہ الفاظ قابل توجہ ہیں کہ لوگوں کو مسنات پڑھائی جائے گی۔ پوچھا گیا مسنح کیا چیز ہے؟ فرمایا جو کچھ اللہ کی کتاب کے سوا لکھا جائے۔ قاریوں کی کثرت، فقہاء و علماء کی قلت، یہ بھی قرب قیامت میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خبر دی کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ قراء کی تعداد زیادہ ہو جائے گی، علماء شریعت کم ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں قراءت کی کثرت اور فقہاء کی قلت ہوگی، علم اٹھا لیا جائے گا، حرج زیادہ ہو جائے گا۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ حرج کیا ہے، کیا چیز ہے؟ فرمایا تمہاری باہمی خون ریزی۔ پھر اس کے بعد ایک دور آئے گا جب بعض لوگ قرآن کریم کی تلاوت تو کریں گے مگر قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ پھر ایک زمانہ آئے گا جب ایک منافق، کافر اور مشرک بھی مومن سے بحث و جدال کرے گا اور مومن کی باتوں کو ترکی بترکی جواب دے گا۔ مستدرک للحاکم جلد نمبر 4 حدیث نمبر 457۔ معاملہ اس وقت اور زیادہ خراب ہو جائے گا جب علماء کے دنیا سے اٹھ جانے کے باعث علم رخصت ہو جائے گا۔ جب کوئی ربانی عالم نہ بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے اپنے دینی مسائل پوچھے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر ہی فتویٰ دے دیا کریں گے۔ اس طرح وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اچانک دنیا سے علم کو نہیں اٹھائے گا کہ ایک لخت اپنے بندوں سے اسے کھینچ لے، بلکہ علم کو علماء کی وفات کے ذریعے ختم کر دے گا، حتیٰ کہ جب دنیا میں کوئی عالم زندہ نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے، ان سے جب دینی مسائل پوچھے جائیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ خود تو گمراہ ہوں گے ہی دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ صحیح البخاری کتاب العلم حدیث نمبر 100، صحیح مسلم کتاب العلم حدیث نمبر 2673۔ سابقہ احادیث میں جو علم کے اٹھا لیے جانے کا ذکر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دفعتاً لوگوں کے سینوں سے علم مٹا دیا جائے گا اور علم دنیا سے ختم ہو جائے گا، بلکہ معنی یہ ہے کہ حاملین علم آہستہ آہستہ دنیا سے چلے جائیں گے اور لوگ ان کی جگہ جاہلوں کو اپنا مفتی بنا لیں گے اور وہ اپنی جہالت کی بنیاد پر فیصلے کریں گے، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ پچھلے 10 صاحب کتاب پچھلے 10 سالوں کے بارے میں بتا رہے ہیں اور خصوصاً ہم دیکھ رہے ہیں اپنے زمانے میں 2 سالوں میں یہ لاک ڈاؤن کا جو وقت گزرا کرونا کے چلتے، پچھلے 2 سالوں میں امت اسلامیہ کے متعدد ایسے اہل علم کی وفات کا صدمہ سہنا پڑا جن کا لوگوں کو دین سکھانے میں نمایاں کردار تھا۔ کتنے ہمارے ایسے جبال العلم احباب دنیا سے رخصت ہو گئے جن کا طوطی بولا کرتا تھا، جن کے علم کی صلاحیت کے قائل دنیا کے ہر مسلمان کو ہونا تھا۔ ہر مسلمان جانتا تھا کہ واقعتاً یہ جو گئے بہت بڑے تھے اپنے علم کے اعتبار سے۔ تو علماء کا رخصت ہو جانا
جاہلوں کا اول فول اپنے حساب سے اپنی رائے سے دین پیش کرنا، یہ بھی قرب قیامت میں سے ہے، قیامت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اساغر سے علم حاصل کرنا، عہد نبوی سے لوگ بڑے بڑے علماء اور فقہاء سے علم حاصل کرتے آ رہے ہیں، مگر ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب کم فہم، کم علم اور چھوٹے لوگ اس منصب پر قابض ہو جائیں گے، لوگ انہی سے فتویٰ طلب کریں گے اور وہ فتوے جاری کریں گے۔ سابقہ حدیث میں گزر چکا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ قاری زیادہ ہو جائیں گے، علماء کی قلت ہو جائے گی، یہاں تک کہ چھوٹے اور جاہل لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا، وہ فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ حضرت ابو امیہ جحمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اصاغر سے علم حاصل کیا جائے گا۔ کتاب الزہد لابن ابی المبارک 60 نمبر حدیث جو انہوں نے کتاب تیار کی، اس میں 60 نمبر حدیث جس کی سند کو صحیح قرار دیا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ اصاغر کون ہیں، تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رائے سے فتوے دیتے ہیں، یعنی وہ اپنے علم کو مضبوط نہیں کرتے، نہ اپنے فتووں کی تحقیق کرتے ہیں اور نہ شرعی دلائل سے استدلال کرتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ اصاغر سے مراد اہل بدعت ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ لوگ اس وقت تک خیریت سے رہیں گے جب تک ان کے پاس علم صحابہ اکرام اور کبار علماء کے ذریعے آتا رہے گا، لیکن جب علم چھوٹے لوگوں کے ذریعے آنا شروع ہوگا تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ کتاب الزہد لابن ابی المبارک حدیث نمبر 815، طبقات حنابلہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 227۔ الحمدللہ ہمارے اس دور میں تاحال علم اور اہل علم خیریت سے ہیں، اگرچہ غور کرنے والوں کو معلوم ہوگا کہ آج ذرائع ابلاغ نے چند ایسے چھوٹے طالب علموں کو زیادہ فعال اور مشہور کر رکھا ہے جو اسلام کے عمومی معلومات رکھتے ہیں اور صرف مشہور مسائل کے بارے میں ہی علم رکھتے ہیں، وہ علم کے حافظ یا فقہ نہیں ہیں، مگر مشہور ہو گئے ہیں، لوگ انہی سے فتوے طلب کرتے ہیں اور علم حاصل کرتے ہیں۔ اگر ان کی جگہ کبار علماء ذرائع ابلاغ پر آ جائیں، ان کے ویڈیو نشر کیے جائیں، انٹرنیٹ پر آتے رہیں، تو لوگ ان جید علماء کو جانتے اور ان سے فتویٰ طلب کرتے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ جس طرح عمر کا زیادہ کسی شخص کے عالم ہونے کی علامت نہیں، اسی طرح محض عمر چھوٹی ہونے کے باعث بھی کسی کو جاہل نہیں کہا جا سکتا۔ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم بڑی عمر کا نام نہیں ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کیا گیا کہ علم کا تعلق چھوٹی یا بڑی عمر سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہیں علم رکھ دیتا ہے۔ مصنف لعبد الرزاق جلد نمبر 11 440 نمبر صفحہ نمبر 440 حدیث نمبر 2946۔ لہٰذا یہ بھی ضروری ہے کہ لوگ معاشرے میں عالم کے طور پر مشہور ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو چھوٹے لوگوں سے نکال کر بڑے انسان بننے کی کوشش کریں۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب وہ مزید علم حاصل کریں، کتاب و سنت کا فہم پیدا کریں، اپنے علم کو پختہ کریں اور بڑے علماء کرام سے رابطے میں رہیں۔ کٹنا نہیں ہے، جڑ کے رہنا ہے۔ میں ہوں، میرا علم ہے اور میں جو بول رہا ہوں وہی حق ہے، وہی صحیح ہے،
یہ جو میل والا نشہ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مولانا طاہر خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، تن کر کھڑا رہا تو جڑ سے اکھڑ گیا، جو پیڑ کے واقف نہ تھا ہوا کے مزاج سے۔ بکری نے کیا میں تو قصائی اسے لے گیا، مینا نے کہا میں نہ تو انمول ہو کر رہ گئی۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو فنا کر کے علماء کرام کی جوتیوں میں رکھ کے لوگوں تک علم پہنچانا چاہیے۔ پچھلے کچھ عرصے سے کچھ ایسے نادان، ناخلف، بے وقوف لوگ معاشرے میں پنپ رہے ہیں، جنہیں علم کی ہوا نہیں لگی لیکن وہ اپنے آپ کو بہت بڑے علم والے سمجھ رہے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ والوں کے پاس آئیں، ان کی جوتیاں سیدھی کریں، اپنا تعلق کسی اللہ والے سے جوڑیں، اپنے آپ کو مٹانے کی کوشش کریں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔